اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علینا علی عبد اللہ الصالحین اللہم صلی علی محمد وآل محمد نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الا ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ طب نبوی یعنی حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ چوتھا پارٹ ہے، چوتھا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن مجید کے اللہ کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اصول و ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، مثال، اگزامپل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس، اپنی خواہش کی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ کلیہ ہے اور یہی دین ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو ہم نے اس سے پہلے آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو ہمیں کیسے لینا چاہیے، اور کم و بیش یہ واقعہ اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم ہے۔ جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کی بابت تقریباً لوگوں کو علم ہے۔ یہ واقعہ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے باہر، اور یہ کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، حنظلہ کیا بات ہے، کیوں یہ جملے بول رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یا محفل میں یا صحبت میں ہوتا ہوں یا ہوتے ہیں ہم، تو دنیا اور مافیا سے بے خبر، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ گھر کی، نہ کاروبار کی، نہ بیوی بچوں کی۔ ہم اس نشے میں، اس سرمستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرشار ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور نہ فکر ہوتی ہے، نہ ہماری کیفیت میں کوئی تغیر آتا ہے، صرف اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم گھر پہنچتے ہیں اور دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں ہوتی تھی۔ تو یہ تو منافقت ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حنظلہ، یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، آؤ چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ماجرا حضرت نے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے وہ معاملہ سنا اور آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا کہ اے حنظلہ، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں، میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر وہ اس کے علاوہ بھی وہی کیفیت تمہاری رہے تو تم سے راہ چلتے فرشتے مصافحہ کریں۔ لیکن چونکہ دنیا اور اسباب، ہم عالم اسباب میں ہیں، ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور بہت ساری ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے سے جڑے ہوئے لوگوں کی ضرورتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت نہیں رہتی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے تو تم سے راہ چلتے فرشتے مصافحہ کریں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہوگا
کہ علاج معالجہ کیا کرو اپنی بیماریوں کے سلسلے میں، اور یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس کا نمبر ہے 15,551، 15,551۔ یہی حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسی ہوگا کہ اللہ کے بندوں علاج معالجہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ رکھا ہو۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس کا نمبر ہے 18,644، 18,644۔ یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا قرآن مجید فرقان حمید کو قرار دیا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی، اور اس کا نمبر ہے 3,501۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے علاج کے سلسلے میں بتایا کہ اپنا علاج معالجہ 3 طرح سے کیا کرو۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ پچنے لگانا یعنی حجامہ۔ یورپ اور امریکہ میں اس کو کپنگ تھراپی کہتے ہیں۔ نمبر 1، اپنا علاج جو ہے وہ پچنے لگانا یعنی حجامہ سے کیا کرو، کپنگ تھراپی سے کیا کرو۔ نمبر 2، شہد سے اپنا علاج کیا کرو۔ نمبر 3، آگ سے داغنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ 3 طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے کا سنت طریقہ بتایا۔ نمبر 1، حجامہ، پچنے لگانا۔ نمبر 2، شہد۔ نمبر 3، آگ سے داغنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور اس کا نمبر ہے 5,743، 5,743۔ یہ حدیث صحیح بخاری، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اب ذرا ان 3 چیزوں کا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اپنا علاج معالجہ ان 3 چیزوں سے کیا کرو۔ نمبر 1، حجامہ۔ نمبر 2، شہد۔ نمبر 3، آگ سے داغنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اب آپ کو بتاؤں، پھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاؤں گا۔ آپ ذرا اس کو لنک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ اگر حنظلہ اگر تمہارا وہی رویہ، بیہیویئر اور تمہارا وہی انداز رہے جو میری صحبت میں ہوتا ہے، تو تم سے راہ چلتے فرشتے مصافحہ کریں۔ لیکن ذمہ داریاں، اور ایک صحابی ایسے تھے کہ جن سے فرشتے راہ چلتے مصافحہ کرتے تھے، وہ تھے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ۔ غور سے سنیے گا۔ پھر میں آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی اجازت دی، پچنے لگانا، کپنگ تھراپی یعنی حجامہ۔ نمبر 2، شہد۔ نمبر 3، آگ سے داغنا، لیکن اسے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ ان سے فرشتے راہ چلتے مصافحہ کرتے تھے۔ تو وہ کس کیفیت میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی تھی، فرما دی تھی۔ اب سنیے، انہوں نے اپنی ایک بیماری کے درستگی کے لیے، اس کے علاج کے سلسلے میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا، آگ سے دغوایا اپنے آپ کو، اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع نہیں فرمایا، لیکن پسند نہیں فرمایا۔ جس دن آپ نے آگ سے اپنے آپ کو دغوایا، اس دن کے بعد سے فرشتوں نے آپ سے مصافحہ کرنا چھوڑ دیا۔ تصور ہے کچھ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ صرف پسند نہ کرنے پر فرشتوں نے مصافحہ کرنا چھوڑ دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، آگ سے داغنے کا علاج بتایا ہے، لیکن پسند نہ فرمانے پر فرشتوں نے مصافحہ کرنا چھوڑ دیا، صرف ناپسندیدگی کے اظہار پر، اور سنت سے انحراف اور انکار پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اس کا ادراک، اس کا خیال، اس کی فکر
بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اس واقعے میں اگر ہماری اصلاح نہیں کرتی تو پھر کون سا واقعہ ہماری اصلاح کرنے کا موجب بنے گا۔ میری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو منون مان لیں، نیتوں کو اپنی درست کر لیں۔ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے انحراف کرنا تو دور کی بات ہے، ناپسندیدگی کا اظہار اور گمان دل میں بھی کیا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ابھی وہ بات تمہارے دل میں گمان کی صورت آئی بھی نہیں ہے، اس سے پہلے سے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو بچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے انحراف تباہی اور بربادی، صرف تباہی اور تباہی ہے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی یعنی پچنے لگانے کی تاریخیں بھی بتائی ہیں کہ یہ افضل تاریخیں ہیں۔ چاند کی 17، 17، 19، 19 اور 21 یہ افضل قرار دیے۔ آپ اس کو عام دنوں میں بھی حجامہ کرا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ان 3 تاریخوں میں حجامہ کرانا افضل ہے، یعنی زیادہ بہتر اور مؤثر ہوتا ہے۔ اور یہ عملی طور پر بھی ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ واقعی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے۔ برائے مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بھی پچنے لگوائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے پچنے لگوایا کرتے تھے۔ یہ بیماری کی صورت میں تو لگائے جائیں، لیکن بیمار نہ ہو اس لیے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کا ضرور اہتمام کریں اور سنت مبارکہ کو ضرور اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حجامے کا نمبر 1 شہد، دوسرے نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا، جو شخص ہر مہینے 3 مرتبہ صبح کے وقت شہد چاٹ لے گا یعنی پی لے گا، اس مہینے اسے کوئی بہت بڑی تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حدیث مبارک ہے ابن ماجہ کی اور اس کا نمبر ہے 3450، 3450۔ اب ہم سے کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مجھے تو شوگر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیماریوں کا علاج شہد بتا رہے ہیں اور ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں شوگر ہے۔ بھائی، نبی کی بات افضل ہے یا آپ کی شوگر افضل ہے؟ تو آپ اللہ کا نام لیں، درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہوش شافی پڑھ کر شہد لیں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نہار منہ شہد کھائیں۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو اس شوگر سے بھی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی نجات دے گا، کیونکہ نبی کا فرمان عالی شان برحق ہے، سچے نبی ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے استعمال کی طرف ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، اس کلونجی کا استعمال اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی اور اس کا نمبر ہے 7285، 7285۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی میں موجود ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں۔ نیت وہی کیجیے گا جو نبی نے فرمایا، کیونکہ سارا دار و مدار نیت پر۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ 7 دانے کلونجی، بھائی ذرا اپنی جسمانی کیفیت دیکھو اور 7 دانے دیکھو۔ تو آپ اللہ کا نام لے کر درود شریف پڑھ کر و شافی پڑھ کر کھانا کھانے کے درمیان اگر 1/4 چمچ یا آدھا ٹی اسپون اگر اس کو آپ پانی سے لے کر دوبارہ کھانا شروع کریں درمیان میں، ورنہ کھانے پہ چھڑک لیا کریں، تو یقین جانیے کہ جو گیس کی بیماریوں کی جو آج کل بہتات ہے، انشاءاللہ اس سے نجات بہت جلدی مل جائے گی اور بہترین ہاضمہ
آپ کا معدہ بھی، اور بے شمار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے، موت کے علاوہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر اہم ترین بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹونسز، غدود، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قسط الہندی شیری، کسی بھی پنساری کی دکان سے لے لیجئے، کوئی قسط کہتا ہے، کوئی قسط کہتا ہے، قسط الہندی شیری دو آتی ہیں، یہ ایک تلخ آتی ہے اور ایک شیریں آتی ہے۔ شیری جو ہے وہ کھانے کے لیے ہے، یہ پسی ہوئی بھی پنساری کی دکان پہ مل جائے گی۔ یہ لے کر چاہے 100 گرام لے لیں، 200 250 گرام لے کر پسی ہوئی، کیونکہ اس کو گھر پہ پیسنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ لے کر گھر میں رکھ دیں، اور گاہے بگاہے اپنے بچوں کو اور خود بھی یہ جو گلے کی تمام جملہ بیماریاں، ٹونسز، گلے کی خراش، کھانسی، بلغم، ٹھسکے کی کھانسی، سینے کی کنجکشن، ان سب کے لیے یہ اکسیر ہے۔ اس کو شہد میں ملا کے رکھ سکتے ہیں، آپ شیشی میں ایک شہد ملائیں اور قسط الہندی شیری ملا کے رکھ لیں، اور آپ یہ لے لیا کریں درود شریف پڑھ کر۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، اگر کسی کے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس کے ٹونسلز کا آپریشن ہے، یہ پک گئے ہیں، اب اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ یقین کیجئے، آپ اس بچے کو یا اس بڑے کو، اس کو طریقہ یہ ہے کہ درود اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، درود پاک پڑھ کر پھر ہوش شافی پڑھ کر شہد میں اس کو مکس کر لیں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے زبان سے چاٹتے رہیں تاکہ اس کا رس خوب اچھی طرح چبا کے اس کو چاٹتے، رس گرتا رہے۔ دن میں 4 سے 5 مرتبہ یہ کر لیجئے۔ اگر تیسرے دن ڈاکٹر کہے کہ آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یہ ایسی اکثیر چیز ہے، سینے کی کنجکشن، کف، بلغم، بہترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتیں ہماری زندگیوں کے لیے انمول ہیں، ضروری ہیں، ان کو اپنائیے، ڈاکٹر کھیلنے سے بچیے۔ بے شمار لوگ بیچارے اینٹی بائیوٹک اپنے بچوں کو دے دے کر ان کے اسٹمک تباہ کر لیے ہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، قسط الہندی شیری۔ میرا خیال ہے زیادہ زیادہ 50-60 روپے یا 100 روپے کی ملے گی۔ 125 گرام یا 250 گرام لے کر پاؤڈر لے لیں، شہد میں مکس کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ یہ پورے مہینے کے لیے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے بعد پانی مت پیجیے گا، انشاءاللہ اللہ شفا ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، عمل کرنا آسان بنا دے، اور ان بیماریوں کا جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے ان چیزوں کو بتائیں گے، عمل کیجیے، انشاءاللہ خیر۔ اللہ حافظ۔